حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہے بد سے ہر ایک گردن غم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، اور ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال شہر دکھا مجھ کو، ہر سال شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی
لولا ان ہدان اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ماہ ذوالحجۃ الحرام، یہ حرمت والے 10 دن، اس کی راتیں، اس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عظمت والے ہیں، شرف والے ہیں، بزرگی والے ہیں، تو کوشش کیا کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش، سعی شروع کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی، تقرب کی نیت کیجئے، اور ہر کام خالصاً لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، کہ لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، یعنی آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور تندرست ہو، صاحب استطاعت ہو، ان ادر ورڈز، تو وہ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اکارڈنگ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو جناب ARYQ TV کی یہ ہیوج ٹرانسمیشن ہے، فضائل حج اس پروگرام کا سرنامہ ہے، یعنی آج جو میں پروگرام آج سے جو میں شروع کرنے جا رہی ہوں، اور یہ رحمان کے مہمان ہماری خصوصی حج ٹرانسمیشن ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے، عہد یہ کیا ہے، عزم یہ کیا ہے کہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، بیسک یونٹ آف دا فیملی کو، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہنوں کو دین سیکھنا ہے، اور اس سے جناب آپ اگر واقف کار ہوں گی، روشناسی آپ کو ملے گی، تو آپ اپنی متعلقین کو، اپنی اولاد کو سکھائیے گا، اور جب آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں گی تو پھر دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، یعنی حج بیت اللہ، یہ سفر عشق و محبت ہے، یہ پیشتر یعنی پچھلے گناہوں کی بخشش کا سامان ہے، یہ مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے۔ 5 دن ہیں، اور جناب 5 مقامات ہیں، اور 7 کام ہیں کہ جو اس میں کیے جاتے ہیں۔ گائے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مختلف ٹاپکس کو سلیکٹ کریں، یعنی میری مراد طواف سے ہے، سعی سے ہے، میری مراد جناب رمی سے ہے، میری مراد جناب اس میں قربانی سے ہے، میری مراد اس میں وقوف سے ہے، وقوف مزدلفہ، وقوف عرفہ، ہم سب پہ کلام کریں گے، حلق پہ کلام کریں گے، یعنی تقصیر جو خواتین کے لیے ہے قصر، اور مردوں کے لیے جو افضل ہے حضور نے 3 مرتبہ اسے اختیار فرمایا، یعنی حلق۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، ہمارے جو مہمان ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہم حج ہی کے تعلق سے، یعنی حج کی فضیلت، حج کی فرضیت اور اہمیت پہ کلام کریں گے۔ اور جو میرے پینلسٹ ہیں، جو اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر سخن پرور ہیں، بلند مرتبہ ہیں، ہم پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ندا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، جی بہت اور شکریہ۔ ماشاءاللہ مسرت بھی ہو رہی ہے کہ اتنی خوبصورت ہماری فضائل حج کے عنوان سے جو سیریز شروع ہم کرنے جا رہے ہیں، پہلا پروگرام ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، شکریہ بہت۔ ماشاءاللہ۔ اور جو ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ نوجوان نسل کا یہ بہت اچھا نام ہے، بہت خوشگوار اضافہ ہیں، اور بہت خوبی کے ساتھ آپ گفتگو کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرمائیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ دونوں کو میں ان مبارک ایام کی، یعنی جو ماہ ذوالحجۃ الحرام شروع ہوا ہے، اس کی مبارکباد پیش، مبارک بہت۔ اور خوبصورت آواز، ماشاءاللہ، یہ بھی جو خوبصورت سی میں کہوں گی پیاری سی بچی ہے کہ جس نے بہت خوبی کے ساتھ اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ کلام پیش کیا، اور ان کا نام ہے فضا مخدوم، اور ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ کو بھی مبارک ایام مبارک ہوں، اور ہم سوالات کا سلسلہ آپ شروع کرتے ہیں۔ حج دین اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اہم ترین رکن۔ اس کی فضیلت اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، اس پہ یعنی تاریخی اہمیت پہ آپ روشنی ڈالیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے اپنے حرمت والے گھر خانہ کعبہ کا حج ہم پر فرض کیا اور اپنی عنایت و مہربانی سے اسے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے فرض قرار دیا، یہ لازم قرار دیا۔ دیکھیں، یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر عبادت پر عنایت، رحمت، اجر و ثواب کا وعدہ رکھا ہے، لیکن حج بیت اللہ کی شان نرالی ہے۔ گویا حج دبستان ابدیت کا وہ آخری نصاب ہے جس پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کی آخری سند حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر لوگوں کا اللہ کا حق ہے کہ جو اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا، نیکی میں داخل ہو گیا اور گناہوں سے پاک ہو کر مغفرت پا گیا۔ حاجی لوگ ندا اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ انہیں قبول کرتا ہے، اگر مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ حاجی لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ان پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی پیدل حج کرے تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 7 نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناؤ، تو انہوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو اور لوگوں کو حج اور طواف کے لیے بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلاؤ۔ لیکن وہاں پر عبادت کے بجائے 360 بت نصب تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو 360 بتوں سے خانہ کعبہ پاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں پہلا حج کیا گیا، اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کسی مشرک کا داخلہ خانہ کعبہ میں ممنوع ہے، اور خانہ کعبہ عبادت الہی کا مرکز بن گیا۔ جب تک یہ دنیا قائم اور دائم ہیں، لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے خانہ کعبہ جائیں گے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگیں گے اور اللہ کی رضا خوشنودی لے کر واپس آئیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ جناب، حج بیت اللہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اس کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ مولا تیری رضا میں راضی ہیں اور تیرے بندے تیرے در پہ حاضر ہیں مولا، حاضر ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے گھر میں ماہ ذوالحجۃ الحرام میں یعنی حج کے ایام میں تلبیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروگرام شروع کر رہی ہوں، دوبارہ بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ درود پڑھتے رہیے اور میں اپنی مہمان اسکالر کی سمت بڑھوں گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ دور جاہلیت کی اگر ہم بات کریں تو کیا رسومات تھیں، کس طرح ڈسکرائب کریں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور ARYQ TV کے تمام ویورز کو میری جانب سے حج کی یہ مبارک ساعتیں، یہ پرنور ایام بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ نے بات کی ہے رسومات کے تعلق سے، لیکن اس سے پہلے
میں آغاز کرنا چاہوں گی کہ حج کا سفر عشق اور محبت ہے. وی کین سے جب سے بندے کا رب سے عشق و محبت کا سلسلہ ہے تب سے ہی حج کا یہ سلسلہ قائم و دائم ہے. تازہ خواہی داشگن گرداغ ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ رہا. کہ اگر تو اللہ سے اس عشق و محبت کے سلسلے کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی اس سلسلے کو دہرا لیا کر. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال فرزندان توحید اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عشق سے منور ہو کر اس حج کے سلسلے کو دہراتے ہیں اور گویا تازہ رکھتے ہیں. حج اللہ رب العزت کی خاص عطاؤں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خاص دعاؤں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی خاص وفاؤں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور خاص اداؤں کا نام ہے. اب رسومات کی جانب آتے ہیں. ایز وی نو کہ ایج آف اگنورینس میں جو لوگ تھے، جو دور جاہلیت میں لوگ تھے، اہل قریش تھے، دین سے دوری کی بنا پر انہوں نے مناسک کے حج میں بہت ساری ایسی کبھی رسومات ایڈ کر دی تھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ کر دی تھیں جو عبادت کے برخلاف تھیں اور وہ اس کو نیکی کنسیڈر کیا کرتے تھے. آئی ول ٹرائی ٹو کور ایز مچ ایز آئی کین، ٹائم کی ڈیوریشن کا خیال رکھتے ہوئے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جب احرام باندھا کرتے تھے وہ حج کے لیے تو وہ کہتے تھے ہم گھر کے جو فرنٹ ڈور ہے اس سے انٹر نہیں ہوں گے بلکہ عقبی جو کوئی کھڑکی یا دروازہ ہے اس کو پھلانگ کر آئیں گے. وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. اور دین اسلام کی تعلیمات تو بڑی روشن ہے کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی اور پرہیزگاری ہے. پھر وہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو زیادہ راہ لے کر نہیں جانا پسند کرتے تھے، اس کو تقوی کے برخلاف کنسیڈر کرتے تھے. اور دین اسلام کی روشن تعلیمات ہے کہ حج کے لیے زیادہ راہ کو اختیار کرو اور بہترین زیادہ راہ تقوی کو قرار دیا گیا ہے. پھر طواف کی جانب آئے تو طواف کو جو اس وقت کیا جاتا تھا شریعت کے برخلاف ہو کر کیا جاتا تھا، برہنہ طواف کیا جاتا تھا. اہل قریش کہتے تھے کہ ہم سے لباس بورو کر کے پھر حج کی ادائیگی کا اور طواف کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے اور رینٹ پہ جیسے ایک ڈریس دیا جاتا ہے. اس کو منع کیا گیا اور اس میں تالیاں پیٹی جاتی تھیں اور دیگر جو شریعت کے غیر شرعی اعمال ہوتے تھے ان کو منع کیا گیا، ان کو حرام قرار دیا گیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. پھر جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے وہاں پہ جو بت تھے نائلہ اور اصاف، تو بہت سارے لوگ جو اس وقت کا یثرب تھا وہاں سے آتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے بت نہیں ہے، یعنی حج کی مقدس عبادت کو بتوں سے کنیکٹ کرتے تھے. وہ لوگ اس وقت ایز وی نو کہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے اسٹیٹس کانشیسنس کی بنا پر. تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم بھی وہاں سے اسی طرح سے لوٹ کر آؤ گے جیسے دیگر لوگ آیا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاحات کا خوبصورت نظام حج کی صورت میں ہمیں عطا کیا اور دینی شاعر کا جس میں ہمیں احترام کرنے کا بھی درس دیا گیا کیونکہ یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی حج کی سعادت کے لیے جائیں اس اسپرٹ اور اس جذبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جائیں کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو، ہم وہاں سے بدل کر آئیں، اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کر کے آئیں، اچھے مسلمان بن کر دنیا کے صفحے پر ابھریں. اور کیونکہ بڑا خوبصورت شعر اس وقت میرے ذہن کے نقشے پر ابھر رہا ہے کہ جن کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے انہی کے طیبہ میں جانے کا سامان ہوتا ہے. دن رات جو تڑپتا ہے فرقت میں محمود، ایک نہ ایک روز وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. دینی شاعر کے تعلق سے آپ نے بات کی. آپا میں آپ کی سمجھاؤں گی اور شعائر اللہ سے کیا مراد ہے اور ان کی یعنی جو اللہ کی عظمت والی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیے شاعر اللہ لفظ شاعر کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور پہچان کے ہیں. کائنات کی ہر شے معبود برحق کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے. سمندر کی موجیں، سورج کی کرنیں، پھولوں کا حسن خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنی مخلوق کے لیے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے جسے شاعر اللہ بھی کہتے ہیں، شاعر دین بھی کہتے ہیں اور شاعر اسلام بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے بہتر عمل قرار دیا گیا ہے گا. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا مومن کے ایمان کا تقاضا اور بندگی کی علامت ہے. شاعر اللہ کی تعظیم ہمیں اللہ کی عظمت، کبریائی اور بادشاہت اور شہنشاہیت کی یاد دلاتا ہے. دیکھیے یہ پہاڑ، پتھر، قربانی کے جانور عام لوگوں کے لیے عام چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی ان سے نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
انہیں عظمت والا قرار دیا ہے، انہیں دلوں کو تقوی قرار دیا ہے گا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا درجہ قرار دیا ہے گا۔ صفا اور مروہ مکہ میں 2 پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ بے شک ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پہ بھی شعائر اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو اپنے دل میں اور زیادہ پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس کے حکم کے آگے ہمیں سر بسجود ہو جانا چاہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اس موقع پہ ہمارے درمیان جو پیاری سی بچی بیٹھی ہے، ہم اس کی سمجھائیں گے اور ایک کلام شامل کریں گے۔ کعبہ دکھا دے مولا، مولا 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 کعبہ دکھا دے مولا۔ سنگ اسود کبو ساتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ختم ہر قطع ہو، کبھی سنگ اسود کبو ساتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ختم ہر قطع ہو۔ تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، اسی جستجو میں ہوں جیتا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے، سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے۔ بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں، بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں، بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں، لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، فضائل حج میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پسندیدہ مذہبی چینل ARYQ-TV پہ یہ حج کی ہیوج ٹرانسمیشن، جس کا سرنامہ ہے رحمان کے مہمان، اور ہم خواتین کے لیے اس میں ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے جو طبقہ نسواں کے لیے ہے کہ جناب وہ مناسک حج کس طرح سیکھیں گی، وہ ارکان حج سے واقف کاری اور روشناسی کیسے حاصل کر پائیں گی۔ تو یہ ARYQ-TV بیسٹ اپرچونٹی فراہم کر رہا ہے فار آل دی لیڈیز کہ وہ حج کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کو بتا سکیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ حج کی اہمیت ایک اگر ہم براڈ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو اس کی جو شان جامعیت ہے وہ یعنی اس کا جامع ہونا، یہ کتنی بڑی اس کی ایک، ویسے تو ہر جہت جو ہے وہ شاندار ہے، اس پہ کیا کلام فرمائیں گی؟ بہت شکریہ، بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے۔
قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت 97 میں ایز وی نو کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض قرار دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احادیث مبارکہ میں حج کی فرضیت کا حکم دیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کا جو حج ہے نا وہ جہاد ہے، یعنی جہاد کی ہی ایک صورت ہے۔ حج دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے جس سے دین کی عمارت مکمل ہو رہی ہے۔ حج عبادات کا وہ خوبصورت گلدستہ ہے جس کی روح انتہائی آسان ہے۔ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ محبتوں بھری ایک کہکشاں گویا بچھی ہوئی ہے اور ہمیں ویلکم کہہ رہی ہے کہ ہم معرفت الہی کے، محبت الہی کے انوار و تجلیات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ حج جامع العبادات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لبیک کی صدائیں بھی ہیں، توحید کے نغمے بھی ہیں، اس میں نماز کی طہارت بھی ہے، اس میں جہاد کا رنگ بھی ہے، روزے جیسی بھوک پیاس بھی ہے، اس میں ہجرت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، ریاضت بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، جذبہ ایثار و قربانی بھی ہے، اور خود کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا جو خوبصورت جذبہ ہے نا، خود سپردگی اور ٹوٹل سبمیشن، وہ بھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تمام روحانی اور باطنی بیماریوں کے لیے اکسیر کا کام کرتے ہوئے یہ ہماری باطنی تطہیر کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو توحید کا رنگ ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا رنگ، اس کی چاشنی، وہ رنگ اس قدر نمایاں ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پھر اس کی جامعیت کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو ایز وی نو کہ عالمگیر اتحاد کا ایک خوبصورت میسج ملتا ہے کہ جب سب اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ جب اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیتے ہیں تو دشمن کے دل گویا دہل کر رہ جاتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر یونیورسل مسلم بردرہڈ کا کتنا خوبصورت میسج ملتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سب کو ایک ہو جانے کا درس کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ یعنی حج کی جو عبادت ہے، جیسے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نا، ابھی خیمے لگاؤ، ابھی خیمے ہٹاؤ، ابھی شیطان کو ٹارگٹ کرو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ حج ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے، ایسی جامع عبادت ہے کہ تمام عبادات کی جو صورتوں کو، حقیقتوں کو، ان کی معنویت اور مظاہر کو اس میں یکجا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے کہ سناؤ مجھے بس مدینے کی باتیں، نہ مال و دولت نہ خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں کہ یہ ہے مریض محبت کے لیے جینے کی باتیں۔ مقدس تو سارے ہی مہینے ہیں لیکن نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمتاؤں گی، اور ہماری بہنیں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں انہیں کیا پیغام دیں گی حج کے تعلق سے؟ دیکھیے ندا صاحبہ، حج جو ہے وہ تمام عبادات کا جز ہے۔ اس میں نیت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، ایثار و قربانی بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، اور مقام شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص مکہ کے قریب ہی رہتا ہے لیکن بار بار وہ شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم اتنے زیادہ شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے میں کہاں میری اوقات، اور میرے رب نے مجھ پر عنایت کی کہ مجھے اپنے گھر کی حج کی سعادت نصیب فرما رہا ہے۔ تو یہ مقام شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں استطاعت دی، موقع دیا، ہمارے دل میں جذبہ ایمانی پیدا کیا، ہمیں اپنے دین اسلام سے عشق اور محبت کا جذبہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ پیدا کیا کہ تو نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور اتنی مقدس سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم حج پہ جائیں تو مناسک حج خوبصورتی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں زرمینہ ناصر خاکوی آپ کی، اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے فضا مخدوم آپ کا، اور آپ ہی کی خوبصورت آواز میں آخر میں ایک کلام شامل کریں گے۔ بات یہ ہے کہ بڑی دور کی سوچتے ہیں اور بڑی پلاننگز کرتے ہیں، ایسا بھی ہونا چاہیے نا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ پہلے تو کیلکولیشن کرے، اسے معلوم ہو کہ وہ صاحب استطاعت ہے۔ اب جب وہ صاحب استطاعت ہے تو
اس کو ترجیحی بنیادوں پہ، یہ نہیں کہ ابھی بچی کی شادی کرنی ہے، یہ نہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی گرمی بہت ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ عذر لنگ ہیں، لیم ایکسکیوزز ہیں. آپ نے پلاننگ کرنی ہے اور جتنی جلدی پاسبل ہو آپ نے حج پہ جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. جناب کیا اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوگی کہ آپ کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوگی کہ آپ کعبہ مشرفہ کے پھیرے لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوگی کہ مقبول حج آپ کو عطا ہو جائے، ایسے ہی ہو جائے؟ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے یعنی جس کو مقبول حج مل جائے اس کے کردار پہ ایسا اثر ڈالا کہ جیسے وہ آج ہی اس دنیا میں آیا ہے، اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے. تو کوشش کیجئے، پلاننگ کیجئے اور ترجیحی بنیادوں پہ حج ادا کرنے کی جو صاحب استطاعت ہیں کوشش کیجئے. کیوں نہیں ہو سکتی پلاننگ؟ آج سے ہی کوشش کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوشا دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا. خوشاود حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی التجا میں تھا. خدا سے عرض و گزارش کی التجا میں تھا. زبان خاموش تھی، دل اور مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں
خوش دل